اب میں سورہ پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام سے سننا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھو، اپنے رب کی حمد کرو، حبیب واستغفر ہو، اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان توابا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بھائی جو مکمل نور ہو اس میں استغفار کہاں سے آیا؟ استغفار تو گناہ کے ساتھ ہے نا۔ مولانا یار لوگوں کو ایسی ہی آیتیں مل گئیں جن سے یہ کہا کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، ایسی تو ملی۔ اور ابھی میں کہہ کے گیا ہوں کہ جس کا دل مریض ہو وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے نا۔ اچھا بھائی، تو اب ذرا سنتے چلو۔ استغفار بہت مشہور لفظ ہے نا، استغفار۔ اس کا مادہ ہے غفر۔ استغفار کے معنی ابھی عرض کروں گا۔ اس کا مادہ ہے غفر۔ غفر کے معنی ڈھانکنا، سمجھ گئے؟ غفر کے معنی کسی چیز کو ڈھانک دینا۔ استغفار ڈھانک دینے کی دعا کرنا کہ مالک ڈھانک دے۔ دیکھو آج استغفار کا ڈی کوڈ ہو گیا تو بہت سے مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ غفر ڈھانکنا، استغفار ڈھانکنے کی دعا مانگنا کہ ڈھانک دے۔ اچھا بھائی، تو کس چیز سے ڈھانک دے؟ رحمت سے۔ تو اب صرف گناہ گار کا حق نہیں ہے کہ وہ رحمت دے، جو رحمت للعالمین ہے کیا اس کا حق نہیں ہے؟ سمجھو بھائی، یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے جہاں تمہیں لے کے آ گیا ہوں میں۔ تو اب میں جانتا ہوں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ رحمت تو ہے میرے نبی کے پاس، رحمت میں اضافے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، ہوتی ہے نا۔ اب آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے، آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے، اور اگر کسی کے پاس کوئی روحانی نعمت ہے، جی چاہتا ہے کہ اس میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو استغفار کے معنی ڈھانکنے کی دعا مانگنا کہ ڈھانک دے۔ بھائی کس چیز میں ڈھانکے؟ رحمت میں۔ تو گناہگار نے استغفار کیا کہ مالک گناہوں کو ہٹا کر اپنی رحمت رکھ دے، اور معصوم نے استغفار کیا، مطلب یہ کہ جو نعمتیں دی ہیں، جو رحمتیں نازل کی ہیں، ان میں اضافہ کر۔ تو استغفار ہی تو درود کا دوسرا نام ہے۔ کچھ بات واضح ہوئی؟ بہت دقیق مرحلے کو بہت آسان بنانے کی کوشش کی ہے کہ گناہگار اگر استغفار کرے توبہ کے معنی میں، نبی اگر استغفار کرے تو نزول رحمت کے معنی میں، طلب رحمت کے معنی میں، یا درود کے بابت برابر ہو گئے یا نہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو سلون سے غیر مضارع ہے، علی النبی، نبی پر۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، محمد پر نہیں، محمد پر نہیں۔ ایک نام رسول کا تو محمد ہے نا۔ اچھا احمد پر نہیں، دونوں نام پیدائش کے بعد رکھے گئے۔ اچھا پھر رسول پر نہیں۔ اچھا معراج میں بلایا گیا تھا عبد کہہ کر، عبد پر نہیں۔ بھائی دیکھو، محمد پر نہیں، عبد پر نہیں، رسول پر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر محمد تو جس دن پیدا ہوئے رحمت اس دن سے ہوتی، اگر ہوتی تو معراج کے دن سے ہوتی۔ میں توجہات، اگر رسول پر رحمت ہوتی بعثت کا دن سے ہوتی۔ کہا نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو اب یہ نبی کب سے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ نعرہ حیدری۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ استغفار نبی کے لیے طلب رحمت کے معنی میں۔ اچھا پھر میں سمجھا تھا کہ لوگ اس بات کو پوری طرح متوجہ ہو کے سنیں گے اور سمجھ بھی لیں گے اور اظہار اطمینان بھی کریں گے، لیکن بھائی اب تم تو مجھ سے آیتیں سننے کے عادی ہو گئے ہو نا۔ ابھی بھی چبھ رہا ہوگا دماغ میں کہ نبی نے استغفار کیا، چبھ رہا ہوگا نا۔ نبی استغفار کے معنی توبہ کرنا، نبی استغفار۔ تو جاؤ سورہ نساء میں دیکھنا، بلاؤ انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہ گنہگار مسلمان جب گناہوں پر نادم ہو اور حبیب تیری بارگاہ میں آئے اور اللہ سے استغفار کریں، اور تو بھی ان کے لیے استغفار کر دے،
اب سمجھ میں آیا؟ یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہوا. واستغفر لهم الرسول، اللہ سے وہ استغفار کرے، لہم ان کے لیے نبی استغفار کرے، لہم ان کے لیے. بھائی توجہ رہے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو یہ تواب اور رحیم پائیں گے، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا. کب؟ توجہ، کب؟ جب نبی ان کے لیے استغفار کر دے. تو وَاسْتَغْفِرْ ہو، حبیب اپنی امت کے لیے استغفار کرتا رہے. تو اب استغفار کی ایک اہمیت بھی سن لو اور اسے یاد رکھنا جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ صرف گناہ پہ استغفار نہیں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار مستقل ایک عبادت ہے، گناہ ہو یا نہ ہو. گناہ ہو یا گناہ نہ ہو، استغفار مستقل ایک عبادت ہے. اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا. اچھا بھائی، تو اب ایک آیت پڑھوں. کیا کمال کی آیت ہے، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ 33 آیت. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم. بھائی توجہ رہے، وہم یستغفرون. دیکھو بھائی، عذاب نہ آنے کے صرف دو ذریعے ہیں. حبیب تو ان میں موجود ہے، ہم عذاب نہیں کریں گے. بھائی رسول کا اسٹیٹس سمجھ میں آیا؟ جب تک رسول موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ عذاب ہے اللہ کا غضب، رسول اللہ کی رحمت. وہ ہمارے دوست جو کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں آج کا مسار ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے ٹیون کو ڈاؤن کر دیا ہے نا. تو بھائی اب آرام سے سنو. حبیب عذاب نہیں کریں گے، انت فیہم، تو موجود ہے. اور ایک طریقہ اور ہے عذاب نہ کرنے کا کہ استغفار کرنے والے ہوں. استغفار سے عذاب کو ٹال دوں گا. بھائی اب استغفار پہ زیادہ بات نہیں کروں گا میں. عذاب دو طریقوں سے ٹلتے ہیں، یا محمد موجود ہو یا کوئی استغفار کرنے والا ہو. بھائی آج تمہاری قوم سے میری مراد ملت اسلامیہ ہے، پوری ملت اسلامیہ، جہاں تک بھی، یہاں سے لے کے مراکش تک، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، پچھلی قوموں پر جن گناہوں کے سبب عذاب آئے وہ ملت اسلامیہ میں سب آئی. جملہ سنو، اور یہ تلخ حقیقت ہے جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ جن قوموں پر عذاب آئے ہیں نا، دیکھ لینا قرآن مجید اٹھا کر، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، ان پہ جو عذاب آئے، جن برائیوں کے سبب آئے ہیں وہ ساری برائیاں اس ملت اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں اور ان سے زیادہ بڑھ کر پائی جاتی ہیں. پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول تو ہے نہیں. پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بھائی رسول تو ہے نہیں. تو عذاب نہ آنے کے دو طریقے تھے، یا رسول ہو یا کوئی استغفار کرنے والا ہو. اب یہ کسی درگاہ کا مجاور نہیں ہے، کوئی بیٹھا ہوا پردہ غیب میں محمد کا بیٹا. بآواز بلند نعرہ صلوات.